أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے. شدت کی دھوپ تھی، گرمی تمازت پر تھی. دوران سفر ایک صحرا میں دسترخوان لگایا گیا. جب دسترخوان پر سب بیٹھ گئے تو سامنے سے چرواہا کچھ بکریاں چراتے ہوئے جا رہا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ آؤ ہمارے دستر میں شریک ہو جاؤ. وہ کہنے لگا میں روزے سے ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے کہ اس جنگل، اس بیابان میں اتنی سخت گرمی اور اس پر یہ چرواہا روزے سے ہے. آپ نے اسے آزمانے کا ارادہ کیا. آپ نے کہا تمہاری بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو. وہ کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میرے آقا کی ہیں. میں تو بس ان بکریوں کا چرواہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوہری قیمت دوں گا. وہ کہنے لگا کہ اس پر بھی میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب میں بکری کو ذبح کروں گا تو گوشت کا ایک بڑا حصہ تمہیں دے دوں گا. کہنے لگا کہ اس صورت میں بھی میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اتنی دور ہو اور یہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے. اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا. وہ کہنے لگا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے. صفت الصفہ میں ہے. نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس دن شام تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر یہی الفاظ تھے یقول الراعی فأین اللہ، یقول الراعی فأین اللہ. ایک چرواہا یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے. ایک چرواہا یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے. یہ امانت ہے. اور آج ہمارا جو خطاب ہوگا وہ اسی عنوان پر ہوگا. امانت. امانت کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے امانت ہے طمأنینۃ النفس، دل کا سکون اور اطمینان. یہی امانت ہے. اصطلاح شریعت میں امانت کے کئی معنی کیے گئے ہیں، لیکن جو جامع معنی ہے وہ ہے كل ما افترض على العباد اداؤه من حقوق الخالق والمخلوقين. خالق اور مخلوق کے حقوق ادا کر دینا ہی امانت ہے. اگر ہم اسے دوسرے الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو یہ کہ ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دینا ہی امانت ہے. اور حقدار کے حق میں ڈنڈی مارنا، اس کا حق پورا ادا نہ کرنا، یہ خیانت ہے، امانت کے خلاف ہے. آج اس قربان کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ امانت پہ آج گفتگو کیوں اور کس وجہ سے کی جائے گی؟ تو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں امانت کی اہمیت پر بیان کروں گا اور کچھ باتیں امانت کو چھوڑ دینا یعنی خیانت پر بیان کروں گا. ہمیں پتہ چلے گا کہ امانت کی اہمیت کتنی ہے. امانت کی اہمیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے
ماننے والوں کو امین یعنی امانت دار ہونے کا حکم دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادِ الامانہ الی من ائتمنک، جو کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت اس تک پوری پہنچا دیا کرو. اب یقین جانے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصدق الصدق الامانہ، باتوں میں جو سب سے سچی بات ہو سکتی ہے وہ امانت ہے. جو آدمی امانت کا خیال رکھے تو سمجھ جاؤ کہ وہ بڑا سچا انسان ہے. اصدق الصدق، سب سے سچی بات امانت کی ادائیگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، وہ آدمی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو امانت کا لحاظ نہ رکھے. اس کے ایمان میں کمی ہے، ایمان میں نقص ہے. اگر مومن ہوگا تو وہ امانت کا پورا خیال رکھنے والا ہوگا. اور جو آدمی امانت میں ڈنڈی مارنے والا ہو، امانت میں خیانت کرنے والا ہو، تو سمجھ جائے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان اچھا ایمان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. عباد الرحمن جو ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پورا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. امانت کا لحاظ رکھتے ہیں، امانت میں خیانت سے کام نہیں دیتے. دین اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو دشمن کے ساتھ بھی کبھی خیانت نہیں کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادِ الامانہ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ امانت والا معاملہ کرے، امانت رکھے، اسے اس کی امانت پوری لوٹا دو. ولا تخن من خانک، اور یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو. اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، تمہیں اپنا کردار صاف رکھنے کی ضرورت ہے. تم اپنا دامن بالکل پاک رکھو، تم خائن مت کرو. ہو سکتا ہے تمہارا دشمن خائن ہوگا لیکن دین اسلام تمہیں خیانت کی اجازت نہیں دیتا. تم خیانت کر ہی نہیں سکتے. اور یہ جو امانت ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے نبی علیہ السلام جب نبی بنائے گئے تو نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو 40 سالہ عرصہ ہے اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ مکہ کے کافر نبی علیہ السلام کو امین کے لقب سے جانتے تھے، اور نبی بنائے جانے کے باوجود آپ کی دشمنی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود صبح میں لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنی دشمنی نہیں کہتے اور شام میں اپنی امانتیں آپ کے حوالے کر دیتے. دشمنی کے باوجود انہیں نبی علیہ السلام کی ذات پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ اپنے اموال آپ کے حوالے کر دیتے، اطمینان سے سو جاتے. یہ آدمی کبھی خیانت نہیں کر سکتا. یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے، اور ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں. اور ہمارا ایمان بھی کامل اسی وقت ہوگا جب ہم اپنی امانتوں کا خیال کریں گے. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. یہ صرف دنیاوی مسئلہ نہیں ہے. جو آدمی امانت کا خیال رکھے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جنت میں داخلے کی میں ضمانت دیتا ہوں. اضمنونی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. لوگوں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، تم 6 باتوں پر عمل کرو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچی بات کرو. وأوفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو پورا کرو. وأدوا اذا اؤتمنتم، جب کوئی تمہارے پاس امانت رکھے تو اس کی امانت کو لوٹایا کرو. واحفظوا فروجکم، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھا کرو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، اپنے ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو حرام چیزوں کی طرف آگے نہ بڑھاؤ. یہ جو آدمی ان 6 چیزوں کی ضمانت دے گا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں اضمن لکم الجنہ، میں اس انسان کے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس میں سے ایک اہم چیز امانت کا لحاظ ہے، اور امانت کے بالمقابل خیانت ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے
تمام مسلمانوں کو روکا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب ہم سے ہے. کون کر رہا ہے؟ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نکاح لگا رہی ہے. کسے نکاح لگا رہی ہے؟ ہم جیسے 4 فٹ اور 5 فٹ کے آدمیوں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. نہ تو اللہ کے ساتھ خیانت کرو, نہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرو, اور نہ ان امانتوں میں خیانت کرو جو امانتیں تمہارے پاس رکھی گئی. امانتوں میں خیانت کرنا, اس میں ڈاما ڈولی سے کام لینا, چوری سے کام لینا, یہ مومن کی صفت کبھی نہیں ہو سکتی. یہ تو منافقین کا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے کہا آیت منافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کر دیتا ہے, اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت سے کام لیتا ہے. منافق کا عمل ہے. یہ مومن کا عمل وہ ہی نہیں سکتا. اور جو آدمی وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت سے کام لے تو یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اکذب الکذب الخیانہ, سب سے بڑا جھوٹ اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ خیانت ہے. جو آدمی خائن ہو, امانتوں میں ڈنڈی مارنے والا ہو, تو سمجھ جاؤ کہ وہ بڑا جھوٹا ہے, سب سے بڑا جھوٹا ہے. اور جب دنیا میں خیانت عام ہو جائے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس قدر بدتر علامت ہے اور اس قدر بدتر عادت ہے کہ اس کے بعد بس تم قیامت کا انتظار کر لیا کرو. ایک سائل, ایک صحابی نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں این السائل, سوال کرنے والا کہاں ہے؟ صحابہ نے اسے سامنے کیا. سامنے آنے کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا اذا تدیت الامانہ فانتظر الساعہ, خبردار رہو, یاد رکھو جب امانتیں ضائع کر دی جائیں, امانتوں کا خیال نہ رکھا جائے, فانتظر الساعہ, پھر تمہیں قیامت کا انتظار کر لینا چاہیے. امانتوں میں اگر ڈنڈی شروع ہو جائے تو اس کے بعد ایک ہی چیز کا انتظار ہو سکتا ہے, اور وہ چیز خیانت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. اور میدان محشر میں کیا معاملہ ہوگا؟ یہ جو خائن ہوگا, خیانت کرنے والا ہوگا, نبی علیہ السلام کہتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِبَابٌ يُعْرَفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر غدار آدمی کا ایک جھنڈا ہوگا, اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں اسے اس جھنڈے سے پہچانا جائے گا, فلاں خیانت کرنے والا تھا. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ غَادِرٍ لِبَاقٌ عِنْدَ إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہر خائن کی پیٹھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جھنڈا گاڑ دے گا, اس کی پیٹھ میں جھنڈا گاڑ دے گا, اور وہ جھنڈا اس کی خیانت کی دلیل ہوگا. میدان محشر میں اس کی ذلت کا سبب بنے گا. بات صرف میدان محشر تک نہیں ہے, اور جب آگے بڑھے گی تو خائن کے لیے دردناک اور ذلت اور رسوائی والا عذاب بھی ہوگا, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفا میں بیان کیا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب کا مسئلہ ہوگا تو جہنم کی پیٹھ پر ایک پل ڈالا جائے گا, اسے صراط کہتے ہیں. اس پل کی حدیثوں میں مختلف صفتیں بیان کی گئی. بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اور ہر آدمی کو اس پر سے گزرنا ہوگا. ہر آدمی اپنے عمل کے مقدار اس سے گزرے گا. جس کا عمل جتنا اچھا ہوگا وہ اتنی آسانی اور تیزی سے گزر جائے گا, اور جس کا عمل خراب ہوگا وہ گھسیٹتے اپنے آپ کو اس پل سے پار کرنے کی کوشش کرے گا, اور اس کے جسم کے اعضاء کٹتے جائیں گے اور جہنم میں گرتے جائیں گے. اس پل کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے کہا ترسل الامانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط.
پہلے پل کتنا ہیبتناک، اس کے نیچے جہنم کی دہکتی آگ. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی امانت کو اور رشتہ داری کو چھوڑے گا. امانت جائے گی اور پل کے ایک طرف کھڑی ہو جائے گی، رشتہ داری جائے گی اور پل کے دوسری طرف کھڑی ہو جائے گی. اب جو آدمی اس پر سے گزرے گا، جو امانت میں بہتر ہوگا وہ امانت سے بچ جائے گا، جو رشتہ داری میں بہتر ہوگا وہ رشتہ داری سے بچ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پل کے پار لگا لے، لیکن جو آدمی امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کی خیانت اسے کھینچے گی اور جہنم میں ڈال دے گی. اس کی رشتہ داری اسے کھینچے گی اور جہنم میں ڈال دے گی. جو آدمی رشتہ داری کا لحاظ رکھنے والا نہ ہو. یہ وجوہات ہے کہ آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ امانت کا کیا مقام ہے اور خیانت کس قدر بدتر اور بدنصیبی کی بات ہے. آدمی کو امین ہونا چاہیے، خیانت سے پاک ہونا چاہیے. یہ مومن کی صفت ہے، مومن کی علامت اس کی پہچان ہے. بات صحیح ہے، ہر مومن کو امین ہونا چاہیے، ہر مومن کو خیانت سے پاک رہنا چاہیے. لیکن امانت کہاں ہو، امانت کا مجال کیا ہے، ہمیں کہاں کہاں پر امانت دار ہونا چاہیے. مختصر طور پر اگر آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ موٹے موٹے امانت کے 3 مجالات ہیں. 3 جگہ ہمیں امانت کا پورا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں اللہ کے ساتھ امین ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ امانت دار ہونا چاہیے. دوسرا، لوگوں کے ساتھ امانت دار ہونا چاہیے. اور تیسرا، خود ہمیں اپنے آپ کے ساتھ امانت دار ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امانت کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے ہمیں جو امانت سے نوازا ہے، جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہے، ہم اس امانت کا خیال رکھیں. یہ اللہ کے ساتھ امانت ہے. اللہ نے ہمیں کون سی امانت دی ہے؟ کیا امانت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو، یعنی شریعت کو اور کتاب کو، پہاڑوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا. ان سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. تو یہ شریعت آج ہمارے کاندھوں پر امانت ہے. اس کا لحاظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہو تو تمام کاموں کا کرنا یہ امانت کو ادا کرنا ہے. جن جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا ہی امانت ہے. اگر ہم حرام میں اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، حلال سے اپنے ہاتھ کو روک دیں، اللہ کے قوانین کو ترک کر دیں، تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم امانت دار نہیں ہیں. ہم اللہ کی ذات کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات میں ڈنڈی مارنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. یہ امانت اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے اور یہ کوئی معمولی امانت نہیں ہے. زمین آسمان نے اس امانت کو اٹھانے سے کیوں انکار کر دیا؟ یہ امانت کی حقیقت بڑی قوی ہے، یہ بڑا بوجھ ہے. اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو، اس امانت کو جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر اللہ کی ذات کسی پہاڑ پر نازل کرتی تو اس کی ہیبت، اس کی وجاہت، اس کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس قدر عظیم امانت ہے اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی. اور ہم اپنا جائزہ لیں، کیا آج ہم اس امانت کا لحاظ رکھنے والے ہیں؟ کیا شریعت کے پابند ہیں؟ یا ہر قدم ہم شریعت کو ذلیل و رسوا کرنے والوں میں سے؟ ہر قدم ہم اس امانت میں ڈنڈی مارنے والوں میں سے. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. یہ شریعت ہمارے ہاتھوں میں ایک امانت ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس امانت کا پورا پورا خیال رکھیں، اس کا پاس و لحاظ رکھیں. اگر اس میں ڈنڈی ماریں گے
ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں منافقین کی صف میں کھڑا کر دے. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. پہلی بات ہوگی کہ اللہ کے ساتھ ہمیں امانت دار ہونا چاہیے. دوسری بات ہمیں لوگوں کے ساتھ ہی امانت کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ کیا امانتیں ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کے ساتھ جو امانتیں ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ ہے لوگوں کے اموال. لوگوں کا جو مال ہوتا ہے, چاہے وہ یہ پیسے کی شکل میں ہو, زمین کی شکل میں ہو, یا کسی سامان کی شکل میں ہو, وہ جس کسی شکل میں ہو, ہمیں ان کے اموال کی پوری حفاظت کرنی چاہیے. اگر کوئی امانت ہمارے پاس ہو تو اسے وقت مقررہ پر اس کے حق کے ساتھ لوٹا دینا یہ ہم پر واجب ہے, ضروری ہے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی, اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے, میں یا آپ ان اموال کی حفاظت نہیں کرتے ہیں, ان میں خیانت والا معاملہ کرتے ہیں, تو پیچھے خیانت کی جو گھڑی گئی ہیں وہ تو ہیں ہی. ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری دعائیں رد ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات ہمارے منہ پر مار دے گا. کیوں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایها الرسل كلوا من الطیبات وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اخضر يمد يديه الى السماء فقال يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات بالکل پاک ہے, ولا يقبل الا طیبا, اور اللہ پاک چیز ہی کو قبول کیا کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنے مومن بندوں کو اسی بات کا حکم دیا جو اس نے اپنے نبیوں کو حکم دیا. اللہ نے نبیوں سے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے اللہ کے رسولوں پاک چیز کھایا کرو. مومنوں سے اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو پاک چیز کھایا کرو. پھر نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی مثال بیان فرمائی, ایک آدمی کا تذکرہ کیا. آپ کہتے ہیں کہ یطیل السفر, ایک آدمی ہے جو سفر پر نکلا ہوا ہے, بڑا لمبا سفر ہے. سفر کی پریشانی ایسی ہے اشعث اخضر, اس کے بال پراگندہ ہو چکے ہیں, کپڑے میلے ہو چکے ہیں. یمد یدیہ الی السماء, اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتا ہے یا ربی الہ العالمین یہ چیز دے دے, الہ العالمین پریشانی دور کر دے, میں اس تکلیف میں ہوں, تکلیف سے نکال دے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں ومطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام کا ہے, ومشربہ حرام, اس کا پینا حرام کا ہے, وملبسہ حرام, اس کا لباس حرام کا ہے, وغذی بالحرام, اس کی پرورش حرام کی ہے. فأنى يستجاب لذلك, اگر اللہ اس کی دعا قبول کرے تو کیسے کرے. آج ایسے ہم میں سے کئی ہیں جو 5 وقت نمازی ہیں, حج کرنے والے ہیں, روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ جو مالی معاملہ ہے اس میں دیکھیں کہ بہت بھوٹے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ہماری حفاظت کرے. ہماری دعائیں مردود ہو جائے گی, ہمارے عمل ہمارے منہ پڑتے مارے جائیں گے. اور اگر ہم اس حقیر مال سے اپنی اولاد کی تربیت کریں تو سوچ لیں کہ کیا تربیت ہوگی. کیا واقعی ایسی اولاد جو حرام مال کھا کے پلنے والی ہے کل کے دن دین اسلام کا دفاع کر سکے گی, دین اسلام کے حق میں ایک مرد بن کر سامنے کھڑ سکے گی؟ نہیں ہوگا. فأنى يستجاب لذلك, نبی علیہ السلام کہتے ہیں اس کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو. اس حدیث پر غور کریں. یہ آدمی سفر پر ہے, دعا کی قبولیت کا ایک سبب. یہ آدمی پریشان حال ہے, دعا کی قبولیت کا دوسرا سبب. اس آدمی نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر دیے, دعا کی قبولیت کا تیسرا سبب. یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے یا ربی, دعا کی قبولیت کا چوتھا سبب. دعا کی قبولیت کے 4 اسباب موجود ہیں, اور دعا رد ہونے کا ایک سبب کافی ہے. وہ کیا ہے؟ وغذی بالحرام, حرام مال کھا رہا ہے, لوگوں کا حق مار کے کھا رہا ہے. کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے.
لوگوں کے درمیان میں امانتوں کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے راز کی باتیں. لوگوں کے جو راز ہیں وہ امانت ہے. ہمیں آج اس کی فکر نہیں. آج ہمارا ذہن یہاں پہ نہیں جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانہ. جب کوئی آدمی تمہارے پاس آئے اور کوئی بات کرے تو سمجھ جاؤ اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے. تم اس کی بات کو تیسرے آدمی تک نہیں پہنچا سکتے. لیکن آج ہمیں ٹھکانا حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنی جو راز کی بات کہی ہے اسے نہ بتا دوں تو کیسے نہیں آئے گی. لوگوں کے راز امانت ہے. اس امانت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور لوگوں کے راز کی باتوں میں بھی جو سب سے بڑی راز کی بات ہے وہ میاں بیوی کے درمیان کی راز کی باتیں ہیں. جو معاملات ان کے درمیان ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ وہی دفن کر دیں. چار دیواری کے باہر ان کے مسئلے کو آنے نہ دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان من اعظم الامانات عند الله يوم القيامه الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. کل قیامت کے دن جو بات سب سے بڑی خیانت میں شمار کی جائے گی وہ یہ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے, ایک بیوی اپنے مرد کے پاس آئے اور ان کے درمیان میں جو ہوتا ہے وہ کرے, لیکن دوسرے دن باہر نکل کے وہ راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلائے. اور آج ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی دوست کا نکاح ہو جائے تو دوستوں کو دوسرے دن کا انتظار ہوتا ہے. پہلا پھوسلا کر باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خواتین کا یہ مسئلہ ہے کہ جب لڑکی واپس آئے تو اس کی سہیلیاں ہوتی ہیں, اس کی بہنیں ہوتی ہیں, اس کی خالائیں ہوتی ہیں, جو اس کے قریب ہے وہ آتی ہیں اور اسے گھیرے میں لے کر باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تم اس کا لباس ہو, وہ تمہارا لباس ہے. آدمی اپنے لباس کو چوراہے پر نہیں اتار سکتا. اس کے جس لباس کے پیچھے جو راز ہیں وہ راز لوگوں کے درمیان میں نہیں آ سکتے. کچھ اچھائی ہوتی ہے, کچھ برائی ہوتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان کی باتوں کو دفن کر دے, اس کی اصلاح کمرے کے اندر کرنے کی کوشش کرے, چار لوگوں کے سامنے اس کا تماشا نہ بنائے. یہ راز امانت ہے. اور جو آدمی ہمارے پاس آ کر اگر کچھ راز کی بات کرے تو اس راز کو اپنے سینے کے اندر دفن کر کے رکھیے. یہ نہیں کہ اس نے اگر یہ نہیں کہا کہ فلانے کو مت بولو یا کسی سے مت کہو تبھی راز ہوگا, اگر صرف ایسی سنا کے چلے جائے تو راز نہیں ہوگا. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانہ. آدمی اگر تمہارے پاس کوئی بات کہے اور پلٹ جائے تو سمجھ جاؤ اس کی باتیں جو تمہارے کانوں تک ٹکرائی ہیں وہ تمہارے لیے امانت ہے. تم ان باتوں میں ہرگز خیانت نہیں کر سکتے. لوگوں کی امانتوں میں ایک اہم بات, ہماری نوکریاں امانت ہے لوگوں کے ساتھ. ہماری جو نوکریاں ہیں, ہم جو نوکری کرتے ہیں وہ امانت ہے. ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرته القوی الامین. ابا جان موسیٰ کو کام پہ رکھ لیجیے, اجرت دیجیے, نوکر بنائیے, اسے نوکری دیجیے. ان خیر من استأجرته القوی الامین. جو سب سے اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے. ہماری نوکریاں امانت ہیں. کیسے امانت ہے؟ تین لحاظ سے امانت ہے. وقت کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے. ہماری نوکریاں وقت کے اعتبار سے امانت ہے, کام کے اعتبار سے امانت ہے اور اسی طرح صلاحیت کے اعتبار سے امانت ہے. مثال کے طور پر آپ کو صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اپنی ڈیوٹی پر رہنا ہے, اپنی نوکری پر. اگر آپ 9:15 بجے جاتے ہیں تو آپ اپنی نوکری کے وقت میں خیانت کرنے والے ہیں. وقت پر جاتے ہیں لیکن وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں تب بھی آپ وقت میں خیانت کرنے والے ہیں. مان لیجیے آپ 9 بجے جا کر 5 بجے نکل رہے ہیں, لیکن اس طرح کی آپ کو 10 ٹیبل بنانی ہے. آپ اگر 8 بناتے ہیں تو آپ اپنے کام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. 9 بناتے ہیں تب بھی خیانت کر رہے ہیں. مان لیجیے آپ وقت کا لحاظ رکھنے والے ہیں, کام میں بھی آپ 10 ٹیبل بنانے والے ہیں, لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے, اس کی جو فنیشنگ ہے آپ اس سے اچھی کر سکتے ہو, لیکن سستی کی وجہ سے آپ کام اچھے سے نہیں کرتے تو آپ اپنی صلاحیت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. بڑا باریک مسئلہ ہے. اگر یہ خیانت کرتے ہوئے ہم مال کمائیں گے, وہی مال کھائیں گے, فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی تو کیسے ہوگی؟
اور اسی طرح ایک آخری بات، لوگوں کے درمیان کی امانتوں میں ہمارے جو عہدے ہیں، ہمارے عہدے امانت ہے. ہم میں سے کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا عہدہ ہے. کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے، وہ اس کا عہدہ ہے. باپ ہے، باپ کا عہدہ ہے. بڑا بھائی ہے، بھائی کا عہدہ ہے. بیوی ہے، بیوی کا عہدہ ہے. ماں ہے، ماں کا عہدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی ایک راعی ہے، ایک ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور کب قیامت کے دن اس کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. باپ سے سوال کیا جائے گا کہ بیٹوں کے سلسلے میں تم نے کیا کچھ کیا، ان کی تربیت تم نے کیسی کی. بیوی سے سوال کیا جائے گا شوہر کے بستر کا تم نے کتنا لحاظ رکھا، شوہر کے بچوں کی تم نے کتنی تربیت کی، شوہر کے مال کا تم نے کیسا خیال رکھا. ہم میں سے ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے اس سے سوال کیا جائے گا کہ چھوٹے بھائیوں کا تم نے کتنا خیال رکھا. دوست کا عہدہ ہے، اس عہدے کے مطابق تب قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا. ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا، بغیر سوال کے کوئی بچ نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. ہم میں سے ہر آدمی کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، اور اگر ہم اس میں خیانت کریں تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ایک ذمہ دار بنا دے اور وہ آدمی اپنی ذمہ داری میں خیانت کرتے ہوئے مر جائے تو کل قیامت کے دن اس کی یہ حالت ہوگی کہ اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. جو آدمی امانت میں اور اپنے عہدے کی امانت میں خیانت کرنے والا ہو. ہم میں سے ہر آدمی ایک عہدے پر ہے، ہر آدمی عہدے پر ہے. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے عہدے کی جو امانت ہے اس کا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں جو کرنا چاہیے ہم وہ کر رہے ہیں کہ نہیں. آخری بات کہ ہمیں اپنے جسم سے امانت کرنی ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. ہمارے جسموں کا ہم پر حق ہے، ہمارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے. حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کا حق اسے دیتا ہے. ہمارے جسموں کا حق ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے. اسے اچھے سے اچھا کھانا دیں، حرام چیزوں سے بچائیں، ایسی چیزیں اسے نہ دیں جو اسے نقصان پہنچانے والی ہیں. بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور جو دوسری مضر اشیاء ہیں جو کسی بیماری میں ملوث کر رہی ہیں، کسی کو کینسر میں ملوث کر رہی ہے تو کسی کو کسی اور بیماری میں ملوث کر رہی ہے. یہ جسم، یہ ہمارا جسم نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس ایک امانت ہے. بس امانت ہے. یہ جسم ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کی نگاہیں گھڑی کی طرف کر رہی ہے. بس ایک تو باتیں کہتے ہوئے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. یہ ہمارا جسم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے جسم پر ایسے بال اگتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے. کیا ہم اس اگنے والے ایک بال کو روک سکتے ہیں؟ کسی کے پاس اتنی قدرت ہے؟ کسی کے نہیں. کتنے لوگوں کے پاس بال نہیں ہے؟ وہ بال اگا سکتا ہے؟ نہیں اگا سکتا. یہ جسم اس کا ہے ہی نہیں. امانت. نیند سے بیدار ہوتے ہیں، منہ سے تعفن آتی ہے، خود آدمی کو پسند نہیں آتی. دور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کے پیٹ میں فضلہ بھرا ہوا ہے، جب وہ بھر جائے دماغ کام نہیں کرتا. ہمیشہ کے لیے اسے برخاست کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کہاں سے کرے گا؟ اس کا جسم نہیں ہے. امانت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے کہا تمہاری آنکھوں کے متعلق، تمہارے کان کے متعلق، تمہارے دل کے متعلق، تمہارے اعضاء کے متعلق تو قیامت کے دن سوال ہوگا، تمہیں جواب دینا ہوگا. اور سوال کی نوعیت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کا یہ معاملہ ہوگا حتی اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. قیامت کا دن ہوگا، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری چمڑیاں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہمارے خلاف گواہی دیں گی.
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، ہم ہوں گے، اپنا جسم ہوگا، سوال کریں گے تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تم میرے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ میرا جسم ہے. وقالوا لجلودهم، ہم اپنی چمڑیوں سے کہیں گے لم شهدتم علينا، تم میرے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ یہ جسم ہمارا نہیں ہے. اب قیامت کے دن یہ جسم بھی ہم سے بغاوت کر جائے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ ہو. یہ جسم امانت ہے اللہ کی جانب سے، اس امانت کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں امانت دار بنا، تیری ذات کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اور خود اپنے نفس کے ساتھ. مزید دعا ہے کہ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں